معزز ناظرین، آج ہم فلمی صنعت کی زبوں حالی کا ذکر کریں گے۔ جہاں تک فلم سازی کا تعلق ہے تو یہ تو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلی فلم تیری یاد ریلیز ہوئی، جو پنچولی آرٹ اسٹوڈیو میں بنی تھی۔ یہ پنچولی جو ہندو فلم ساز تھے، ان کا اپنا نگارخانہ تھا اچھرا کی نہر کے پاس ہی قریب ہی، تو اس میں یہ فلم تکمیل کے مراحل طے کرتی ہوئی ریلیز کی گئی۔ یہ پاکستان کی پہلی فلم کہلائی۔ اس میں دلیپ کمار کے بھائی ناصر خان اور آشا بھوسلے مرکزی کردار ادا کر رہی تھی، اور یہ فلم غالباً پاکستان کی پہلی فلم کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تو ہچکولے ریلیز ہوئی، لیکن پاکستانی بعض فلم سازوں نے اسے پاکستان کی پہلی فلم کہا، مگر ریلیز ہونے والی چونکہ دوسری فلم تھی، اس لیے ہم اسے دوسری ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نگارخانے بڑھتے چلے گئے، ہندو مالکہ نگارخانے چھوڑ کر چلتے بنے، تو مسلمانوں کے نام یہ نگارخانے الاٹ ہو گئے، تو انہوں نے اس کو اپنے نام کر لیا۔ جس طرح یہ پنچولی تھا، اس کا نام بعد میں تبدیل ہوتے ہوتے نیو ایونیو ہو گیا، شاد اسٹوڈیو ہو گیا، کبھی ملکہ اسٹوڈیو رکھ دیا گیا، اور لیکن آغا جی گل نے یہیں سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹوڈیو سے جو بھی بندہ نکلا اس نے اپنا اسٹوڈیو آخرکار قائم کر لیا۔ جس طرح آغا صاحب نے ایک فلم بنائی، کامیابی حاصل کی، تو وہ پھر دلہ بھٹی کی کامیابی کے بعد اپنا نگارخانہ ایون اسٹوڈیو ملتان روڈ پر انہوں نے تعمیر کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی بارش ملک صاحب بھی فلم تقسیم کار تھے، ہندوستان سے فلمیں لاتے اور ریلیز کرتے، پاکستانی فلمیں بھی ریلیز کیا کرتے تھے۔ چونکہ کے آصف ان کے ماموں تھے، جو بر صغیر کے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، تو ان کی فلمیں یہ پاکستان میں ریلیز کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان میں ہندوستانی فلموں پر پابندی عائد کر رہی تھی تو باری ملک کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوا، تو انہوں نے پاکستانی فلم پروڈکشن شروع کر دی۔ پاکستان میں انہوں نے ایک فلم ایسی یکے والی کے نام سے بنائی کہ جس کی کمائی سے ہی انہوں نے بارش اسٹوڈیو بنایا۔ آج ہم آپ کو ذکر کریں گے بارش اسٹوڈیو کا۔ بارش اسٹوڈیو جسے ایشیا کے سب سے بڑے اسٹوڈیو ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ ایک زمانے میں جب لاہور میں 11-12 نگارخانے بن چکے تھے، اس میں بھی بارش اسٹوڈیو کو ہی نمایاں مقام حاصل رہا، کیونکہ بارش اسٹوڈیو کے اندر 6 بڑے فلور تھے، جس کے اندر سیٹ لگا کرتے، جس میں سیٹ لگا کر لوگ فلمیں بنایا کرتی۔ بڑی بڑی فلمیں مراؤ جانا دا ہوئی، اور بہت ہی بڑی تہذیب، اور بہت بڑی بڑی فلمیں، اچھی حویلی۔ جب حویلیوں کے سیٹ، بالا خانوں کے سیٹ لگتے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے، اتنے بڑے بڑے سیٹ۔ تو یہاں پر 11 وہاں فلور تھے، اور اس کے علاوہ ایک گاؤں، مصنوعی طور پر ایک گاؤں بنایا گیا، جیسے کچی اینٹوں اور مٹی کا گارے کا کنواں بھی بنایا گیا۔ ایک نہر بھی اندر بنائی گئی، جس پہ گانا ہوا تھا، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خبریں مائی کتنے رہ گیا۔ تو یہ نہر بھی تھی، ایک گاؤں تھا مصنوعی، اس کے پیچھے ایک باغ تھا، باغ کے ساتھ ایک آبشار بھی تھی جہاں گانے فلم بند کیے جاتے تھے، گاؤں والے گانے یا آبشار والے گانے۔ آؤٹ ڈور کی یہاں مکمل سہولت موجود تھی۔ اس طرح اسے مکمل نگارخانہ کہا جا سکتا ہے، جس میں آؤٹ ڈور انڈور کے لیے تمام تر سہولیات میسر تھی۔ اس کے برعکس ایونیو اسٹوڈیو نہایت خوبصورت نگارخانہ ہے، مگر اس میں گاؤں کے ماحول کے لیے بہت کم سہولیات میسر تھی، جبکہ بارش اسٹوڈیو کے پاس باغات، حویلیاں، محلے، اور شہری ماحول کے لیے کچہری، عدالتیں، جیل، یہ تو گھومتے پھرتے ہی مل جاتی تھی، یہاں انہیں سیٹ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح بارش اسٹوڈیو جلدی لوگوں کی نظروں میں آ گیا، اور بڑے بڑے جو فلم ساز ہدایت کار، انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤسز بارش اسٹوڈیو میں قائم کر لیے۔ اور بارش اسٹوڈیو کا ماحول اتنا شاندار اور دیدہ زیب تھا کہ ہر طرف کچناروں کے بوٹے لگے ہوتے تھے، جس میں خوشبو پھیلا کرتی تھی، چمیلی، یہ ہر طرح کے مطلب پھولوں سے لدا ہوا، پھلوں سے لدا ہوا ایک ایسا زرخیز اسٹوڈیو تھا کہ اس کے چونکہ ارد گرد بڑی یہ ساری زرعی زمین تھی، جہاں پر آج کل اقبال ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن بن چکا ہے۔ یہاں پر باغات تھے، کھلیان تھے، کھیت تھے، جہاں پر پنجابی فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے یہ گاؤں کے اندر بنا ہوا اسٹوڈیو تھا، تو اس کے اندر بھی ہریالی تھی اور باہر بھی ہریالی تھی۔ اس طرح یہ اسٹوڈیو دیکھنے کے قابل تھا، اور جہاں پر بڑے بڑے فلم سازوں نے اپنے ادارے قائم کیے۔ اداکارہ آسیہ نے جب اپنی پروڈکشن ہاؤس قائم کی تو انہوں نے یہ اپنا دفتر یہاں بنایا۔ حسن بخاری صاحب کا دفتر بھی یہی موجود تھا، حسن طارق کا دفتر بھی یہاں موجود تھا، اور پاکستان کے بڑے بڑے فلم ساز ادارے، ایم جے رانا صاحب کا دفتر تھا، جنہوں نے یکے والی بنائی، اور جس کی فلم کی کامیابی سے یہ اسٹوڈیو بنا۔ باری ملک صاحب نے یہ اسٹوڈیو اس ایک فلم کی کمائی سے بنا۔ اس زمانے میں فلم سازی اتنا پروفیٹیبل کام تھا، تو اس فلم کے بعد پھر یہ تو ایک کھل گیا، بڑا نگارخانہ بن کر سامنے آیا، بڑے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، لوگ انڈیا تک سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ اتنا بڑا نگارخانہ کہاں واقع ہے۔ اس کے برعکس بارش
ایونیو اسٹوڈیو میں 5-6 فلور تھے، شاہ نور میں 4 فلور تھے، اس طرح چھوٹے چھوٹے اے ایم اسٹوڈیو میں 2 فلور تھے، سنائی میں 4 فلور تھے، اس طرح شباب اسٹوڈیو میں 2 فلور تھے، مگر یہ 11 اسٹوڈیو پر مشتمل، 11 فلوروں پر مشتمل ایک ایسا بڑا نگار خانہ تھا کہ جو آج بھی دیکھنے کے قابل ہے، مگر افسوس کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ایونیو اسٹوڈیو بھی بالآخر بک گیا، جس طرح شاہ نور اسٹوڈیو کے حصے بکھرے ہوئے، اب وہاں پر اس کے نشانات بھی نہیں ملتے، ایک محلہ بن چکا ہے، ایک آبادی وہاں آباد ہے۔ تو اس طرح اب باری اسٹوڈیو کی باری ہے، باری اسٹوڈیو کا ایک حصہ تو مسمار کر دیا گیا ہے، جہاں پر گاؤں تھے، کھیت تھے، کلیان تھے، جہاں پر حویلیاں تھیں، وہ ٹوٹ ٹوٹ وہ پوری طرح مسمار کر دی گئیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے، اسے بھی خالی کرا لیا گیا ہے، تمام پروڈکشن ہاؤسز کو نوٹس دے دیے گئے ہیں، سبھی خالی کر گئے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے ڈریس روم بنا رکھے تھے، میک اپ روم بنا رکھے تھے، وہ بھی خالی کرا دیے گئے۔ اب مالکان اس کی چابیاں دوسرے مالکان کے حوالے کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ جو ہی یہ ٹرانسفر کا سسٹم مکمل ہوگا تو یہ اسٹوڈیو گرا دیا جائے گا، اس کی جگہ کیا بنتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مذہبی جماعت نے لے لیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی سرمایہ دار اور بڑی کمپنی نے لے لیا، کسی کا کہنا ہے کہ یہ کسی ہاؤسنگ اسکیم والوں نے لے لیا، یہ یہاں پر ہاؤسنگ کالونی بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا بنتا ہے، کچھ بھی بنے لیکن یہاں شوٹنگ نہیں ہوگی، یہاں نگار خانہ نہیں بنے گا، یہاں کبھی گانوں کی آواز نہیں آئے گی، یہاں کبھی کوئی شوٹنگ ہوتی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ فلم سازی اب سراسر گھاٹے کا سودا بن چکا ہے، اور لاہور کی انڈسٹری جو بتدریج بند ہوتی جا رہی ہے، جس طرح شانور اسٹوڈیو ختم ہوا، اے ایم اسٹوڈیو ختم ہوا، سنائی اسٹوڈیو ختم ہوا، شباب اسٹوڈیو ختم ہوا، سینیٹل اسٹوڈیو ختم ہوا، اسی طرح اب باری اسٹوڈیو بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے، جس سے جڑی ہوئی یادیں آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ لوگ اب اسے یاد کر رہے ہیں، جو وہاں سے نکل رہے ہیں لوگ وہ روتے ہوئے نکل رہے ہیں، ان کی یادیں وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں 50 سال ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کی تو ساری زندگی کا دار و مدار ہی باری اسٹوڈیو پر منحصر ہے۔ تو باری اسٹوڈیو بہت سی یادیں چھوڑ کر جائے گا، یہاں پر بہت سی تاریخی حقائق، بہت سی تاریخی کہانیاں وابستہ ہیں۔ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر بھی تشریف لائے، وہ باری اسٹوڈیو کی دعوت پر، باری ملک کی دعوت پر۔ باری ملک ایک بہت بڑے فلم ساز تھے، جنہوں نے بعد ازاں اداکارہ سلونی سے شادی کی، اور اس سے پہلے بھی وہ شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے، ان میں اختلاف پیدا ہو گئے، وہ بچوں کو چھوڑ کر پھر دبئی روانہ ہو گئے، دبئی سے واپسی آئے تو ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو اس کے بعد اب بچوں کے ہاتھ میں یہ ساری گیم تھی، جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھائے، اور چونکہ زمینیں بہت قیمتی ہوتی جا رہی ہیں، اور فلم سازی چونکہ دم توڑ رہی ہے، اس لیے یہ گھاٹے کا سودا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ کئی کنالوں پر مشتمل یہ زمین اب ان بربادی کی صورت میں انہیں نظر آ رہی تھی۔ ان کی صرف یہاں سے کرایہ بھی نکالنا مشکل تھا، یا تو بجلی کے بل پورے کرنے، اور اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے بھی لاکھوں روپیہ درکار تھا۔ تو مالکان نے تنگ آ کر اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چونکہ راحیل باری، اس کے بعد زرق باری، خرم باری، یہ 3 بیٹے ہیں ان کے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو اولادیں ہیں وہ اولاد نرینہ سے محروم ہیں، ان کے ہاں بچیاں ہیں، لیکن ممتاز چونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ رحیل باری کی اہلیہ رہی ہیں، تو وہ ملک باری کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ممتاز میں سے، وہ اب جوان ہو چکا ہے، وہ اس کو لے کر کینیڈا سے لاہور آ چکی ہے، اور یہاں پر وہ اسی انتظار میں تھی کہ کب اس اسٹوڈیو کا سودا ہوتا ہے اور وہ اپنا حصہ لے کر واپس چلی جائے۔ اب ان کی سنی گئی، اب سودا ہو گیا ہے، اب یہ ڈکلریشن ان کے نام دوسری پارٹی کے نام ہونے جا رہا ہے، بیانہ ہو چکا ہے۔ جلد ہی یہ آپ خبریں سنیں گے کہ اس بلڈنگ کو جو ایک تاریخی منظر رکھتی تھی، تاریخی پس منظر رکھتی تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس طرح باری اسٹوڈیو سے وابستہ یادیں جو دم توڑتی جائیں گی، اور لوگ آہستہ آہستہ ایک دن بھول جائیں گے کہ باری اسٹوڈیو بھی کوئی ایک بڑا نگار خانہ ہوا کرتا تھا۔ شکریہ۔